السلام علیکم۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جو اسے سمجھ گیا اس نے جنت کی راہ پکڑ لی۔ رزق وہیں آتا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ محنت کرو لیکن توکل اللہ پر رکھو۔ جب لوگ تمہیں چھوڑ دے تب یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہاں گناہ نہیں ٹکتے۔ دل کو صاف رکھو اور دعا میں طاقت رکھو۔ زندگی میں اگر سکون چاہیے تو قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لو، وہ ہر جواب دے گا۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر کہو اور سب مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی۔ ہر گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، توبہ میں دیر نہ کرو۔ صبر کا پھل میٹھا ہی نہیں جنت بھی ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بس بھروسہ رکھو۔ نماز وہ دعا ہے جو سیدھا اللہ سے جوڑتی ہے۔ کبھی اسے مت چھوڑو چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے اور آخرت ہمارا اصلی گھر ہے۔ جو اللہ کی راہ میں چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے مسکراؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو خوش کر دو، یہ جنت کا راستہ ہے۔ نظر کی حفاظت کے بارے میں حدیث مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نگاہ صحبت کی قاصد اور پیامبر ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ صحبت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں ایک زہر آلودہ تیر ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے، نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آنکھوں کا جنا دیکھنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت بھری نگاہ ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ جنا کر چکا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے نگاہ کو برید العشق یعنی عشق کا پیامبر کہا ہے۔ زلیخا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر نہ ڈالتی تو جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو کر گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ چند لمحوں کی بےتابی نے اس کی رسوائی بھرے بول کا تذکرہ قرآن مجید میں کروا دیا۔ بے حیائی والے کام کی نسبت قیامت تک اس کی طرف رہے گی۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بد نظری کی رسوائیاں کتنی بڑی اور کتنی بری ہے۔ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے یا آتے جاتے غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے، اور اگر کسی وقت پہلی نظر ہی ارادے کے ساتھ ڈالی گئی تو وہ بھی حرام ہوگی۔ اور پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پہلی نظر ہی اتنی بھرپور ہو کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو نظریں فوراً ہٹانے کا حکم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو نظر اچانک پڑ جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، نگاہ کو پھیر لو۔ کبھی کبھی حکیم، ڈاکٹر یا جج کسی کو شرعی عذر کی وجہ سے کسی نامحرم کا چہرہ دیکھنا پڑ جائے تو بقدر ضرورت دیکھنے کے بعد نظر کو فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ بد نظری فساد کا بیج، غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا فساد کا بیج ہے۔ شیطان غیر محرم کے چہروں کو بنا کر پیش کرتا ہے۔ ویسے بھی دور سے ہر چیز بھلی نظر آتی ہے، اس لیے تو کہاوت مشہور ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوا کرتے ہیں۔ بد نظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا بیج پڑ جاتا ہے جو موقع ملنے پر اپنی بہار دکھاتا ہے۔ قابل نے حابیل کی بیوی کے حسن و جمال پر نظر ڈالی تو دل و دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کر بیٹھا۔ قرآن مجید میں اس بری حرکت کا ذکر ہوا ہے۔ گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے قاتل آئیں گے ان کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ پہلی نظر ڈالنے کا تو اختیار ہوتا ہے، پھر معاملہ اس کے بعد غیر اختیاری والا ہو جاتا ہے۔ چلے کہ ایک نظر تیری بزم دیکھ آئیں، یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے۔
इसलिए बेहतर है कि पहली नजर से ही बचा जाए। खतरे में पड़ना मुहतात लोगों का काम नहीं होता। बदनजरी जिना की पहली सीढ़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिए। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे और जो अटके हुए काम है पूरा फरमा दे और हमारी जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को और दुआओं को कबूल फरमा दे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।